توبہ کر لو بھائی میرے. ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے بھائی میرے. اگر یونس علیہ السلام کسی جلال سے کمال سے کی منت مانتے تو اے جلال صاحب بابا اس مچھلی کے پیٹ سے نکال تو ایک قدر مبارک چڑھاؤں گا میں آپ کے مزار پہ, تو کیا ہوتا؟ ارے بھائی جلال شاہ کی نہ کرتے, انہوں علیہ السلام کی منت مانتے, ابراہیم علیہ السلام کی منت مانتے, آپ سے بڑے نبی تھے, تو کیا ہوتا اس کا ہم اور آپ فیصلہ کیا دیں گے؟ خود خدا فرماتا ہے کیا ہوتا ہے. قرآن کریم کے 23 پارے میں سورہ صفات کے 5 رقم 143 144 نمبر کی 2 آیتیں ہیں. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح نہ پڑھتے, میری مدد نہ مانگتے, تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں پڑے رہتے, نہ مچھلی مرتی نہ یونس علیہ السلام کو موت آتی. بھائی میرے اس کا نام ہے توحید. آپ تو 50 کی منت مانیں گے اور جب مسئلہ حل نہ ہو تو کہیں گے اللہ کی مرضی, تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں باہر گاؤں چلے گیا تھا, پہلے کہاں گیا تھا؟ میت کسی چیز پہ قادر نہیں, تو 3 طرح سے منت حرام ہے. اب کچھ جانور پالتے ہیں اور یہ اللہ کے نام سے, بزرگوں کے نام سے, اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. قرآن کریم کے 2 پارے میں سورہ بقرہ کے 21 رکوع میں 167 نمبر کی آیت ہے. وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. جو اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز مشہور کر دی جائے وہ حرام ہے, چاہے وہ نیاز ہو, چاہے ننجر ہو, چاہے جانور ہو. در مختار اردو ترجمہ غیر طلب کر جلد 4 صفحہ نمبر 179 پر یہ بات لکھی ہے کہ جو جانور دوسرے کے نام سے مشہور ہو چکا اس کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا, وہ پہلے سے ہی مرتد ہو چکا. مزار حق میں لکھا ہے صفحہ 289 ہے, مرتد کے بیان میں لکھا ہے, جلد 2 یا 3 یہاں پر جن سوتر کی بات مرتد کا بیان ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو جانور مشہور کر دیا جائے کسی کے نام سے وہ سور کے مانند ہے, اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے ذبح نہیں ہوگا. جیسے سور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے حلال نہیں ہوگا, اس طرح سے وہ حلال نہیں ہوگا, اور ذبح کرنے والا مرتد ہو جائے گا, اور کھانا اس کا حرام ہے, کھانا اس کا حرام ہے. دوستو 36 نمبر کے صفحے پر مزاح میں لکھا ہے نظر کے بعد میں کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ جو چیز مشہور کر دی جائے, چاہے وہ 11ویں ہو یا 12ویں ہو, امام حسین کا کھچڑا ہو یا کچھ بھی ہو, تو ان کو جو آدمی بسم اللہ کہہ کے کھائے گا وہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے. جتنے آدمی بسم اللہ بول کے کھائیں گے وہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے. اور نظر کرے اللہ کی, کھلاوے غریبوں کو اور ثواب بخشے کسی بزرگ کو تو یہ جائز ہے. ثواب کسی بزرگ کو بخشے تو یہ جائز ہے. اللہ کے سوا دوسرے کے اگر کیے تو وہ حرام ہے, کیونکہ حرام پہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے, اس لیے اس کو کفر کا فتویٰ ہے. فتاویٰ عالمگیری جلد 2 صفحہ نمبر 850 مرتد کے بیان میں لکھا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے نے دانا پھینک کے وقت یا شراب پینے والا شراب پیتے بسم اللہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا, کیونکہ حرام پہ اللہ کا نام ہے. اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے میں بسم اللہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا, یہ حلال ہے وہ حرام ہے. اب یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ بھائی قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی تو نامزد ہوتے ہیں, پھر وہ کیسے حلال ہے, وہ کیسے حلال ہے؟ تو پھر یہ بزرگوں کے جانور جو ہے نام سے وہ کیوں حلال نہیں؟ یہ بات سن لیجیے, جن کو شریعت نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے, جس کو شریعت نے حرام کر دیا اس کو حرام ہے. اس میں دلیل بیکار ہے. دیکھیے جن عورتوں سے نکاح جائز ہے اس سے 1 مرتبہ نکاح پڑھا لینے سے ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جائے گی, اور جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس سے 10 مرتبہ نکاح پڑھاؤ گے تب بھی نکاح نہیں ہوگا. عورتیں سب عورتیں ہیں, سمجھا نہیں ہوگی. وہ حرام اس لیے قربانی کا جانور جو صدقہ ہے, خیرات ہے, اور وہ جانور جو ہے تقرب کے لیے قربان کیا جاتا ہے کہ میں اس جانور کو قربان کروں گا تو بزرگوں کی طرف سے میرے کو بہت کچھ انعام ملے گا, مجھے اللہ کو قریب کر دیں گے, جن کی آیتیں کل آنے والی ہیں, سمجھا. وہ قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو قرب حرام ہے. اللہ کے سوا دوسرے کا قرب تجویز کرنا حرام ہے, سمجھا. یہ عرس والے تاجی والے یہی سمجھتے سب یہ ہم کو اللہ کے قریب کرتے ہیں, جن کی آیتیں انشاءاللہ کل آنے والی. اور منت ماننے والے ایسی منت مانتے ہیں کہ فلاں بزرگ میرا اتنا کام ہو جائے تو میں اتنا کروں. یہ رشوت نہیں تو کیا بتائیے, ہاں کام ہو جائے تو دیں, نہیں تو دے لازم نہ دیں, یہی رشوت ہے. رشوت نہیں تو کیا بتائیے, اگر نہ کر دیں تو کچھ نہیں. ارے اپنا ہو جائے تو دیں گے. ایک آدمی نے منت مانی
یہ جلال صاحب بابا میرے کو 5 روپے مل جائے تو 1 روپے کی نیا تیرے نام کی کروں گا، تو ابھی 4 تو بچیں گے کیا؟ اس کے باپ کا جا کر بچے 5 روپے مل گئے اسے، اس کو مل گئے، اب وہ مل تو گئے لیکن جو پھٹی ہوئی نوٹ ملی، اب جس بننے کے بعد جاتا ہے بولے بھیا ایسے 4 روپے آئیں گے، 2-4 دکانیں تو گھما مگر سب 4 ہی کیا بتاتے ہیں، تو اس نے 4 روپے لے لیے اور کہا واہ جلال صاحب آپ نے تو اپنا روپیہ پہلے سے کاٹ لیا نا، سمجھے، تاکہ اس میں سے نہ دینا پڑے۔ تو یہ سب شرارتیں ہیں، یہ رشوت ہے، لالچ۔ کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری ایسی منتیں مانو، یعنی منت مانیے تو اللہ کی مانو کہ اللہ میرا کام ہو جائے گا تو اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنے نفل نماز پڑھوں گا، یا اتنے تسبیح پڑھوں گا، یا اتنے درود شریف کی تسبیح پڑھوں گا، یا اتنی خیرات کروں گا۔ اور کسی کی منت ماننا جائز نہیں، سمجھا؟ اور اگر کسی کی مانی ہے تو ادا نہ کرے۔ نمبر 338 کتاب الایمان میں لکھا ہے، اور مظاہرہ کے جلد تیسری یا دوسری جلد میں غلطی کھا رہے ہیں، صفحہ نمبر 234 ہے، صفحہ نمبر 234 نظر کے بیان میں شامی کے اور بہرورا کے حوالے سے لکھا ہے کہ نظر سوائے خدا کے کسی کی جائز نہیں، اور نظر مانتا ہے وہ 3 طرح سے حرام ہے، 3 طرح سے حرام ہے۔ ان 3 طرح کی 3 ترکیب یہ بتائی کہ نظر اللہ ہی کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں۔ ایک اس کے حرام کی یہ دلیل ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو نظر مانتا ہے ان کے دل میں یہ ہے کہ یہ جس کی منت مانی ہے وہ اس پہ قادر نہیں کہ اس کا کام کرتے، اس لیے وہ حرام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو جس کی نظر مانتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، اور یہ عقیدہ کفر ہے، کچھ نہیں کر سکتا، میت کسی چیز پہ قادر نہیں۔ تو 3 طرح سے منت حرام ہے۔ کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری ایسی منتیں مانو۔ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیوز یزدانی مجلس پہلی صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہے کہ تو پاگل ہے۔ بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں تو پاگل ہے، کون سی شے اللہ کے دربار میں نہیں ہے جو ان کے دروازے کو چھوڑ کے تو دوسرے کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ تو پاگل ہے، خدا کے دربار میں کون سی شے نہیں جو تو اس کے دروازے کو چھوڑ کے دوسرے کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ یہ وہ خود کہتے ہیں، اور سب لوگ انہیں کے دروازے پہ کھڑے ہیں، بتائیے کون سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پاگل ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کی منت جائز نہیں، اللہ کی منت مانو، باقی سب گڑبڑ ہے۔ کل انشاءاللہ اس کی اور تفصیل ہوگی، آپ سنیے۔ قال اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور کیسی کٹھن وقت میں ایمان والوں نے اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اس کا آپ سنیے۔